أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کا نور سمیٹنے والوں اور اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، تاخذو، بنا لیا، اللہ نے، والدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے، ماں، جو، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کلو، سب، لاہو، اسی کے لیے، قانتون، زیر فرمان ہے۔ اور بولے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے اور پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ کنز ایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور نصارہ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا۔ جو مشرکین عرب ہیں انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کے رد میں نازل ہوئی ہے کہ فرمایا کہ سبحانہ، کہ میں تو پاک ہوں اس سے کہ اس کی اولاد ہو یا اس کی اولاد کی نسبت کی جائے، یہ اس کو عیب لگانا ہے اور بے ادبی ہے سخت۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے یہ، صراط الجنان، تدبر القرآن اور عمدۃ البیان میں اسی مضمون کے ساتھ تمام مفسرین نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 4482، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، یہ اس کا حق نہیں تھا۔ انسان کہتا ہے کہ میں انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا کہنا کہ میری اولاد ہے، مجھے گالی ہے، بس میں پاک ہوں، میں کسی کو اپنی بیوی بناؤں یا اپنی اولاد بناؤں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں 6099 نمبر ہے، اور راوی ہیں ابو موسیٰ، کہ کوئی بھی اتنا صبر نہیں کر سکتا کہ اتنی اذیت ناک چیز سن کر جتنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں سے سنی باتیں اور اللہ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ لوگ اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر کا معاملہ فرماتا ہے اور انہیں رزق پھر بھی عطا فرما رہا ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی، اس کا کرم اور فضل ہے کہ ساری چیزوں سے درگزر فرما کے پھر بھی انسان کو نوازتا ہے، اور ان انسانوں کو بھی نواز رہا ہے، اور مسلسل رب تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق دیکھنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔